السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان جاوید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خاتون صحافی جنہوں نے کم عرصہ میں خانہ وال میں صحافتی شعبوں میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ ہر دل عزیز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حق اور سچ پر مبنی بات کرنے سے کبھی نہیں گھبرائی۔ آج ان سے ہم پروگرام میں بات کریں گے ضمنی الیکشن PP 206 کے حوالے سے اور جانیں گے کہ ان کے ضمیر کی کیا آواز ہے۔ بالکل محترمہ خاتون صحافی رابعہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ عرفان آپ کا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ خانہ وال میں ضمنی الیکشن PP 206 ہونے جا رہا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ رانا سلیم حنیف اور PTI کی نورین نشاط صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی میر واسق اور اسی طرح اگر بات کی جائے TLP کی تو شیخ اکمل میدان میں ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ سیٹ نشاط احمد خان ڈاہا کی وفات کے بعد فری ہوئی اور اب اس پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی پارٹی اس کو ون کرے گی؟ عرفان، اگر اوور آل ہم کیمپینز کو دیکھیں جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے، آیا کہ نون لیگ کی جانب سے کی جا رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے، اگر ہم اوور آل سینیریو کو دیکھیں ضلع خانہ وال میں، تو اس وقت جو پارٹی لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بلا شبہ جو ہے مسلم لیگ نون ہے۔ محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خانہ وال میں نشاط خان ڈاہا کی وفات کے بعد یہ سیٹ فری ہوئی ہے اور اب یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے جو کہ 16 دسمبر کو ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا سلیم حنیف بھی ہیں، اگر بات کی جائے PTI کی تو وہاں سے نورین نشاط صاحب ہیں اور TLP سے شیخ اکمل ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی میر واسق یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میدان سجے گا اس کو کون ون کرے گا؟ عرفان، اوور آل اگر ہم دیکھیں یہ پورا سنیریو جتنے بھی دن گزر چکے ہیں یا اب تک جتنے بھی کیمپینز ہو چکی ہیں، یا اگر ہم ایک کامن سروے کرتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ واضح طور پر کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں، ایک تو رانا سلیم حنیف جو ہیں وہ گزشتہ پہلے بھی جو ہیں دوسری پارٹیز کی جانب سے جو ہیں الیکشنز لڑ چکے ہیں، ان کا کافی اثر و رسوخ جو ہے وہ اس وقت خانہ وال میں ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایک نیا بندہ آئے اور وہ اٹھ کے الیکشنز لڑیں تو اس کو کافی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنا یقین جو ہے وہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے عوام کو یقین دہانی کروانی پڑتی ہے، چاہے وہ ہمارے پاس پچھلی جو ہماری جیسے اب ہمارے پاس حکومت ہے، اس وقت موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف، پھر بھی تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک نیا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے۔ بے شک وہ جو تھی، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اگر نیو کینڈیڈیٹ لائے ہیں تو وہ انہی کی مسز ہیں نشاط خان ڈاہا کی جو کہ نورین نشاط کے نام سے میدان میں ہیں، اور PTI نے باقاعدہ عرفان یہی بات ہوتی ہے، ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بولتا ہوتا ہے، اور ایکسپیرینس کی بنا پہ ہی جو ہے وہ ہم کسی بھی چیز کو چیز کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کی بنا پہ ہی جو ہے وہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ نورین نشاط صاحبہ جو ہے وہ بے شک جو ہے نشاط خان صاحب مرحوم نشاط خان ڈاہا جو ہیں ان کی جگہ پہ آئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ صحافت جو چیز ہے نا ان کے لیے، سیاست جو چیز ہے، معذرت کے ساتھ سیاست ان کے لیے نئی چیز ہے، ان کو پہلے سیاست کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاست بہتر طور پہ کر سکتی ہیں۔ اگر میرے خیال میں جو ایک کامن تجزیہ ہم کرتے ہیں، وہ آئی ہیں الیکشنز میں، وہ کیمپین بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ کیوں ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے؟ ان کی باتوں سے، ان کے خطابات سے، وہ جتنی بھی گفتگو ہمارے ساتھ کرتی ہیں، ایک نارمل بات اگر میں بات کروں اپنے حوالے سے کہ میں نے جو ہے ایز اے صحافی ان کا انٹرویو لیا اور میرا ایک کامن سوال تھا کہ میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ کا منشور کیا ہے۔ یہ ایک بیسک سوال ہے جو ہر صحافی جو ہے ضرور کرتا ہے کسی بھی سیاستدان سے یا کسی بھی کینڈیڈیٹ سے، اور اس کینڈیڈیٹ کا یہ بات بتانا لازمی ہوتا ہے کہ ان کا منشور کیا ہے، تاکہ عوام جو ہے ان پہ یقین کرے، عوام کو پتا ہو یہ ہمارے لیے یہ چیزیں کریں گی۔ لیکن میڈم جو ہے یہاں غصہ کر گئی، عرفان لیٹ می جسٹ کمپلیٹ فرسٹ، میڈم جو ہے یہاں پہ غصہ کر گئی۔ اگر میڈم کی جگہ پہ کوئی دوسرا ہمارے پاس سیاستدان ہوتا یا کوئی دوسرا امیدوار ہوتا، جیسے کہ اگر آپ رانا سلیم کی بات کر لیں،
یا ہمارے پاس انہی کی پارٹی سے مسعود خان ڈاہا صاحب ہی ہوتے تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے تھے, تو وہ اس چیز کا بہتر جواب دے سکتے تھے, بجائے اس کے کہ نورین نشاط صاحبہ جو ہے وہ ہائپر ہو گئی اور انہوں نے جو ہے الٹا صحافیوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہے تھوڑی سی لیک ہے, تھوڑی سی کمی ہے جو میرے خیال سے تحریک انصاف کے لیے مائنس پوائنٹ ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیاست میں ان کی پہلی انٹری ہے, اس لیے ہو سکتا ہے یہ معاملات دیکھنے میں آ رہے ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں یہ افواہیں بھی مل رہی ہیں اور کچھ ہمیں نیوز بھی مل رہی ہیں کہ خانے وال سے پی ٹی آئی بہت جلدی انشاءاللہ ون کرے گی. لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے مسلم لیگ نون کی جانب سے, تو خانے وال میں یہ بات مشہور ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہے, اور رانا سلیم حنیف جو ہیں, یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کافی ایکسپیرینس یافتہ ہیں, وہ تیسرا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور بھرپور کمپین بھی وہ مارکیٹ میں کر رہے ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھ سکتی ہیں کہ مسلم لیگ نون بڑی جلدی یہ سیٹ ون کر لے گا؟ دیکھیں, اگر کیمپین کے حوالے سے بات کی جائے اور فیئر طریقے سے بات کی جائے, جو حالات موجودہ وقت میں ہیں, جو ہمارے سامنے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں, تو رانا سلیم جو ہے, مسلم لیگ نون جو ہے, وہ بلا شبہ جیتتی ہوئی فی الوقت دکھائی دے رہی ہے. ہاں, اگر جو ہے جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوگی, دھاندلی نہ ہو, اس طرح کے اگر کچھ ہوتا ہے الیکشن میں, پھر جو ہے معاملات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں جو ہے وہ رانا سلیم حنیف جو ہے وہ کافی بہتر, کافی سٹرونگ پوزیشن ہے ان کی. اس کے علاوہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں جن کی سٹرونگ پوزیشن ہے, وہ صرف انہی کے اپنی وجہ سے, وہ ہیں تحریک لبیک سے شیخ اکمل. ان کی کیمپین بھی جو ہے وہ خاصی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور کافی زور و شور سے جا رہی ہے. عوام کو کافی یقین ہو گیا ہے ان پہ, اور ان کے جو جلسے ہیں اس میں بھی عوام کی تعداد جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں, چونکہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی ایل پی نے ابھی پرسوں ہی خانے وال میں ایک بہت بڑا پاور شو کیا ہے, جس میں باقاعدہ طور پر 7 رضوی نے یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے ان کی کمپین بھی کی ہے. اس کمپین کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے ہو سکتا ہے خانے وال سے وہ سیٹ ون کر جائے. ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک دیگر جماعتیں جو ہیں, مسلم لیگ نون ہو گئی, تحریک لبیک ہو گئی, یا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہو گئی, ان کا کوئی بھی جو ہے سینئر رہنما یا کوئی بھی جو ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ فی الوقت خانے وال میں نہیں آیا. انہوں نے عوام سے جو ہے وہ خطاب نہیں کیا, انہوں نے جو ہے عوام کو یقین دہانی نہیں کروائی. تو یہ ٹی ایل پی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا, بلا شبہ یہ ٹی ایل پی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے. اچھا, اسی طرح اگر بات کیجئے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ان میں منظور حسین دیڑ صاحب بھی ہیں جو کہ کافی آزاد امیدوار ہیں, اور ان کا جو اگر بات کیجئے انتخابی نشان کی تو وہ پنکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آزاد امیدوار یہ سیٹ ون کر جائے؟ دیکھیں, آزاد امیدوار جو ہے یہ ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے صرف جو سیاستدان ہیں آلریڈی جو ہیں سیاست میں ہیں وہی ون کریں. آف کورس آزاد امیدوار جو ہیں وہ ون کر سکتے ہیں, لیکن اب کیونکہ جو ضمنی الیکشن ہے اور ایک مخصوص حلقہ کے لیے ہے, پی پی 206 کے لیے, تو یہاں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں ہیں وہ لوگ بھی کافی مضبوط ہیں. اس دوران اگر کوئی نئی پارٹی آتی ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پارٹی بلڈ کر رہا ہوں, میں آگے جا کے جو ہے پاکستان کو سرو کروں گا, اور پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو اچھی طرح ان کی باتوں کو اور ان کے جو بھی اقدامات ہیں ان کو ترازو میں تولیں تو ہمیں پھر یہی لگے گا کہ یہ پھر پنکھا ہی ہے جو صرف ہوا دے سکتا ہے, اور پھر ہوا دے گا تو بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا, بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا تو وہ کہے گا ہم نے اسی عوام سے جو ہے وہ بجلی کا بل پورا کرنا ہے. تو عوام جو ہے وہ اس چیز میں لازمی پسے گی. یہ وعدے, یہ ساری کی ساری آپ کی کہانیاں جو ہیں یہ عوام کو صرف اور صرف بے وقوف بنایا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ عوام جو ہیں وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے کہ وہ منظور حسین ڈھیر یا کسی بھی آنے والی نئی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے اور انہیں جتوائیں گے, کیونکہ عوام ماشاءاللہ جو ہیں وہ اب سمجھدار ہیں, انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کون سی چیز ان کے حق میں ہے, کون سی چیز عوام کا تو ابھی تک یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک کو اچھی طرف لے کے جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اچھے اقدامات کر رہے ہیں, تو اگر اس طرح کی عوام کو ان حالات میں سمجھانا تو بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی تو ان کا بھی ایک جو لاہے عمل سامنے آیا ہے, عوام کا جو بوجھ تھا وہ کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمیں جو افواہیں اور خبریں ملی ہیں کہ وہ ہر ووٹر کو 2-2 ہزار روپے میں ووٹ خریدا جا رہا ہے. تو
تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر اس طرح ووٹ کی خریداری ہوگی تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں شروعات بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوئی تھی، بے ایمانی کی، دھاندلی کی. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں سے یہ کرپشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہونا کہاں سے ہونا سٹارٹ ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کا یہ اقدام جو ہے وہ بظاہری طور پر ان کے اپنے لیے ہی جو ہے وہ ایک منفی پوائنٹ ہے، اور عوام جو ہے وہ یہ بہتر طور پہ جانتی ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے. اب وہ عوام جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے یا جن کے حالات نہیں ہیں، آج جنہوں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان سے 2000 لے لیے، انہوں نے ان کو ووٹ بھی دے دیا، اس ووٹ کا کیا فائدہ؟ جیتیں گے تو پھر بھی نہیں. یہ اسی طرح سے عوام کا خون نچوڑتے آئے ہیں، نچوڑ رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اس کے باوجود بھی عوام کا خون اسی طرح نچوڑتے رہیں گے. مزید آپ نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے، عمران خان جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہانسٹ انسان ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کو بگڑی ہوئی چیز کو سیٹ کرنا نو ڈاؤٹ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت محنتیں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عوام جو ہیں ان سے خفا نظر آتی ہیں. کیوں؟ ان کے وعدوں کی وجہ سے. انہوں نے عوام کو جو یقین دہانیاں کروائی اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بدظن ہو گئی ہے. عوام جو ہیں ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وعدے نہیں کر سکے. ہاں، اس کا یہ ایک حل ہو سکتا تھا کہ جب اقتدار میں آئے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ اتنے بڑے بڑے وعدے نہ کرتے، بیکاز عمران خان صاحب جو ہیں وہ سینئر ہیں، اپوزیشن میں بھی اس سے پہلے رہ چکے ہیں، تو ہی شوڈ نو کہ یہ چیزیں جو ہیں اتنی جلدی حل ہونے والی نہیں ہیں. یہ کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ صرف جو اس کو رگڑیں گے اور اللہ دین کا چراغ وہ جن آئے گا جی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی پارٹی ہے جو اب دوبارہ اقتدار میں آئے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی؟ دیکھیں، ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹیکس جو ہے وہ سسٹم نہیں صحیح، ہماری ہر ادارے میں کرپشن چل رہی ہے، ہمارا بدحالی ہوئی ہے ملک میں. کیوں؟ ہماری معیشت ڈاؤن چل رہی ہے. ہماری جو ہے انکم جو ہے ایک نارمل انسان کی ایوریج جو انکم ہے وہ 18,000 سے میرا خیال مختص کی گئی ہے، لیکن اس کو نہیں مل رہی. خودکشیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ آئے دن. تو ان چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے جب ایک آپ کے ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، جیسے اب ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں اور میں اکیلی جاب کرنے کے لیے باہر نکلی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا اچھا گھر ہو، اس میں ہر چیز ہو، ہمارا راشن پورا ہو. اس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑے گی. اس کے لیے مجھے اپنے ساتھ میرے جو بہن بھائی ہیں مجھے ویٹ کرنا پڑے گا، وہ ہوں میرے ساتھ چلیں، میرا ساتھ دیں، پھر جا کے ہماری انکم اتنی ہوگی کہ ہم اپنے گھر کو بہتر طور پہ چلا سکیں گے. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں جو محنت کر رہے ہیں. ہاں، جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں بدقسمتی سے جو ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ ملک کا نقصان ہی چاہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہے سب سے مائنس پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے پلے کیا جاتا ہے. وہ کسی بھی حکومت کو سکون سے رہنے نہیں دیتی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ دیگر جماعت ہی کیوں نہ ہو. جب اپوزیشن میں آئیں گے تانوں کی برسات ہو جائے گی. کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتی نظر نہیں آتی. یہی ہمارا فیلئر ہے. اگر سب اکٹھے ہو کے کام کریں گے تو اوبویسلی ملک جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے آگے جائے گا، ترقی کرے گا اور ترقی یافتہ ممالک کے صفت میں جو ہے وہ انشاءاللہ جائے گا. اور آپ کا جو سوال تھا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جیتے گی تو آگے ملک میں جو ہے وہ بہتری آئے گی. اب دیکھیں آپ، پیپلز پارٹی ہم نے دیکھ لیا، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی، ہم نے جو ہے بے نظیر صاحبہ کو بھی دیکھ لیا، ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھ لیا، ہم نے جو ہے جنرل مشرف صاحب کو بھی دیکھ لیا. میں اپنے وقت کی بات کر رہی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ان کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب آئے، انہوں نے ہم سے بڑے بڑے دعوے کیے، ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا. تو اب چونکہ ایک جماعت آ رہی ہے، ابھر رہی ہے، وہ بھی ہمیں دین کے نام پہ ووٹ مانگ رہی ہے. تو ٹرائی کرتے ہیں، میرے خیال سے ٹرائی کرنا چاہیے. اگر ہم نے ان لوگوں کو ٹرائی کیا ہے، لیٹس ٹرائی ہم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے منشور کیا ہے. ایسے ہی کرتے رہیں گے کہ ہر حکومت کو جو ہے ہم ٹرائی کرتے رہیں گے اور اپنے ملک کا جو ہے وہ یوں ہی بیڑا غرق کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، آنکھوں دیکھی مکھی تو جو ہے وہ نکلی نہیں جاتی نا. پھر وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے. جب وہ کچھ نہیں کرے گی، ظاہر سی بات ہے ہمیں دوسروں کو ٹرائی کرنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ فضل کرے، اپنا تو کرے ملک پہ، ورنہ حالات نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی. ہمارے
پروگرام کا ٹائم بالکل کلوز ہوتا جا رہا ہے، تو میں لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے خانے وال کے عوام کو آپ کی جو ضمیر کی آواز ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ ضمیر کی آواز میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس دفعہ جو ہے آپ ووٹ دیں، سوچ سمجھ کے دیں۔ کسی کو بھی جو ہے آپ سفارشی طور پر ووٹ نہ دیں، کسی کو بھی جو ہے وہ آپ صرف محض 2000 کی لالچ میں ووٹ نہ دیں، کسی کو بھی ہے صرف اور صرف اس کی ذاتی شخصیت کی بنا پر ووٹ نہ دیں۔ سوچیں، کسی بھی آپ ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں جس کا آپ کو پتہ ہے، جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ شرابی ہے، وہ چرسی ہے، وہ بلیک میلرز ہیں، یہاں پہ جو ہیں یہ عوام کا جو ہے خون چوس رہے ہیں۔ کیونکہ عوام، آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کو بہتر طور پہ پتہ ہے کہ آپ کا بہتر کیا ہے، اس چیز کو چوز کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو، کیونکہ جب آپ اس چیز کو چوز کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کا، ہمارا، بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہی ہوگی۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں خاتون صحافی رابعہ ظفر، آج ہمارے پروگرام کی جو کہ مہمان تھی، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔